الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 28 واصبر نفسک اور روکے رکھیں آپ اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام یریدون وجہہ وہ چاہتے ہیں اس کی رضا ولا تعد عیناک عنہم اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے ترید زینت الحیات الدنیا کہ آپ چاہیں زینت دنیاوی زندگی کی یہ آیت کب اتری کس کے متعلق؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، میں تھا، میرے علاوہ بلال، عبداللہ بن مسعود، ایک حذلی صحابی اور دو اور تھے۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہماری شان کے خلاف ہے، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں، ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ ان کو اٹھا دوں اور اسی ذریعے ہو سکتا ہے وہ میری بات سنیں اور ان کے دل کو بات لگ جائے اور وہ مسلمان ہو جائیں۔ ابھی آپ نے یہ دل میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کر دی جو ابھی میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں، ان سے اپنے آپ کو مت ہٹائیں۔ اور اسی مفہوم کی ایک آیت آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ انعام آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اور آپ نہ بھگائیں ان لوگوں کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ وہاں فرمایا نہ بھگائیں ان کو، یہاں فرمایا اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھیں، یعنی جب تک وہ بیٹھیں آپ بیٹھے رہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر جب تک کوئی صحابی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، آپ کو چاہے کوئی کام کیوں نہ ہوتا، آپ خود نہ جاتے تھے، بیٹھے رہتے، صحابہ کرام پھر خود احساس کرتے اور وہ خود چلے جاتے اور پھر آپ جاتے تھے۔ اور آپ صبر کریں، وصبر صبر کریں، یہاں صبر سے مراد ہے روکنا، صبر میں بھی اپنے آپ کو روکتا ہے آدمی، تو صبر کا اصل معنی روکنا ہوتا ہے۔ اور آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ صحابہ کس کو پکارتے تھے؟ رب کو پکارتے تھے، یدعون دعا مانگتے ہیں اپنے رب سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ صحابہ کرام اپنے رب سے دعا مانگتے تھے،
وہ صرف رب کو بلاتے تھے۔ ایک اور بات سمجھ آئی، دیکھیں صحابہ کرام کی اور بہت سی صفات تھیں، صرف یہ نہیں کہ وہ صبح و شام رب کو پکارتے تھے، رب کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اور بھی ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے موجود تھے، اور بھی بہت سی صفات موجود تھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تمام صفات میں سے یہ صفت جو آخر ذکر کی ہے، کیوں؟ یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان کی تمام صفات میں سے اگر انتخاب کیا اللہ نے قرآن مقدس کی زینت بنانے کا اور قرآن مقدس میں ان کی صفت بیان کرنے کا، وہ یہی صفت بیان کی ہے کہ وہ صبح و شام رب کو پکارتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ صبح و شام خصوصی اذکار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو لوگ رب کا ذکر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا رہوں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کروں۔ حالانکہ غلام آزاد کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، اور یہاں ایک غلام نہیں، 4 غلام، اور 4 غلام بھی کوئی عام نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنا، اور دوسری طرف جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔ اتنا عظیم عمل۔ تو فرمایا آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ یہ ان کے عمل کا بیان ہے۔ آگے ان کی نیت بھی بیان کر دی، صبح و شام کیوں پکارتے ہیں؟ یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ شاید کوئی بد باطن کل کو کہے وہ تو بس اوپر اوپر سے مسلمان تھے، اور ان کے سارے کارنامے وہ اوپر اوپر کے تھے، اور ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، اور منافقت تھی، اور بعد میں سارے پھر گئے تھے۔ کوئی بد باطن یہ کہہ سکتا تھا، اور کہنا تھا، اللہ کو پتہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کے عمل کو بیان کر کے آگے ان کی نیت خود بتا دی، یریدون وجہ، کہ وہ یہ صبح و شام کیوں وقت لگاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے؟ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ دکھلاوا مقصود نہیں ہوتا، منافقت مقصود نہیں ہوتی۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے۔ اب بس آپ کی نگاہ انہی پہ ٹکی رہے، آپ کی نگاہ ان سے آگے جائے ہی نہ، بس یہی سب کچھ ہے، یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ چاہے ظاہری طور پر یہ غریب غربا لوگ ہیں، بلال حبشی ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، دیگر ہیں، لیکن یہی آپ کا سرمایہ ہے، یہی آپ کے ہاں قیمتی لوگ ہیں، یہی اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ ان سے آگے آپ کی نگاہ جائے ہی نہ، بس انہی پہ ٹکی رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں۔ تجاوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان سے آگے نہ جائیں، بس انہی پہ رہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ چاہیں زینت دنیا کی زندگی کی۔ اگر آپ ان کو چھوڑ کے اس سے آگے نگاہ ڈالیں گے، پھر تو اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ آپ کن کی خاطر ان کو اٹھانا چاہتے تھے؟ جو اس وقت کے اشراف تھے، جو بڑے لوگ تھے، جو اس وقت کے نامور تھے، جائیدادوں کے مالک، بڑے بڑے سردار، اشرافیہ جنہیں کہتے ہیں۔
آپ ان کی خاطر ان کو اٹھانا چاہتے تھے۔ اللہ نے کہا بس آپ کی نگاہ انہی پہ ٹکی رہے، ان سے آگے نگاہ نہ جائے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے پھر اگر آپ ان کو چھوڑ کے ان کو بھگا کے اوروں کو بلاتے ہیں، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کے سرمایے پھر آپ کے سامنے، جبکہ اللہ کے ہاں قیمت کسی کے سرمایے کی نہیں ہے، کسی کی دولت کی نہیں ہے، کسی کی سرداری کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قیمت اس کی ہے جس کا زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اتنا زیادہ وہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے، چاہے وہ بلال حبشی جیسا کیوں نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے غلام ہے، چاہے وہ عام انسان کیوں نہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن جس کا جتنا گہرا اور جتنا زیادہ اللہ سے تعلق ہے اتنا زیادہ اللہ کے ہاں وہ قیمتی ہے، اور جو جتنا زیادہ اللہ سے دور ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ سردار ہے، وہ لیڈر ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ اللہ کے ہاں ردی شخص ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا آپ نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے کہ آپ چاہیں زینت دنیاوی زندگی کی، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ اطاعت کریں آپ اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو عن ذکرنا اپنی یاد سے، جو شخص ہماری یاد سے غافل ہے، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، آپ اس کا کہا نہ مانیں، اس کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ وہ آپ کو بھی غافل بنا دے گا جیسے خود غافل ہے۔ اور نہ اطاعت کریں آپ اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، واتبع ہواہ، اور جو پیچھے لگتا ہے اپنی خواہش کے، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا۔ تین صفتیں ہیں اس کی، اس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، ہماری وہ سوچتا ہی نہیں۔ جب ہماری یاد سے اس کا دل غافل ہے پھر وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگتا ہے، پھر جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے لگتا ہے، واتبع ہوا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے لگے پھر کیا ہوتا ہے، وکان امرہ فرطا، اس کا معاملہ پھر حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ حدوں کو پامال کر بیٹھتا ہے، پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے ہر معاملے میں، اس کی خوشی کا انداز، اس کی غمی کا انداز، اس کے تعلقات کا انداز، اس کا سویا تو پڑا ہے، اس کا کھانے بیٹھا تو بھوک چاہے ختم ہے لیکن مزہ آ رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، اس کا ہر معاملہ کیا ہے، فرطا، حد سے بڑا ہوا، دل کی جو مان رہا ہے، دل جو کہتا ہے وہی کر رہا ہے۔ اللہ کی یاد سے تو دل ہو گیا غافل، اگر اللہ کی یاد دل میں ہوتی پھر اللہ کے احکام مانتا، پھر جیسے اللہ جہاں لکیر کھینچتا ہے یہ وہیں رک جاتا، لیکن اب یہ اللہ کی یاد سے ہے غافل، اللہ جہاں اسے روکنا چاہتا ہے وہاں یہ نہیں رکتا، دل کے پیچھے لگتا ہے، جب دل کے پیچھے لگتا ہے وکان امرہ فرطا، اب اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا، ہر معاملہ اس کا حد سے بڑا ہوا۔ اور جو ایسا شخص ہے آپ اس کی اطاعت نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، دو باتیں اللہ نے بیان کی، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ ہمارے لیے بھی ایک اصول بیان ہو گیا، اس میں اصل حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، ہمارے لیے بھی اس میں سے ایک سبق آیا، کیا کہ تم نے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، جو صبح و شام رب کی یاد میں ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہیں۔ دیکھیں صرف یہ نہیں کہ آپ کی دوستی اچھے لوگوں سے ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، جہاں اچھے لوگوں سے دوستی ضروری ہے وہاں برے لوگوں کو، برے دوستوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی دوستیاں دونوں کے ساتھ ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بھی آپ گپ شپ کر لیتے ہیں،
نہیں، فرمایا جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، جس کا دل رب کی یاد سے غافل ہے، جو خواہش کے پیچھے لگتا ہے، جس کا ہر معاملہ ہاتھ سے گزر گیا ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھیں، اس کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہے۔ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی کہے جی مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں جتنا ان کے ساتھ بیٹھوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے بات سمجھائی ہے کہ اچھے دوست کی مثال یوں ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس سے آپ کو مہک آئے گی، خوشبو آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال یوں ہے جیسے آپ کسی بھٹی دھونکنے والے کوئی لوہار کے پاس بیٹھ جائیں، اس سے آپ کو سمیل آئے گی، دھواں آئے گا، چنگاریاں اڑیں گی، کپڑے چلیں گے۔ تو فرمایا اچھے برے دوست کی یہی مثال ہے، تو لازماً اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ رب کو پکارنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ رب کو پکاریں گے، آپ اللہ کا ذکر کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے، آپ غیبتیں نہیں کریں گے، آپ غلط باتیں نہیں کریں گے، آپ کی گپ شپ غلط نہیں ہوگی، اچھی باتیں، اچھی سوسائٹی جب ملے گی۔ اور جب آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے لازماً ان کا رنگ آپ پہ چڑھے گا۔ اسی لیے دونوں باتوں کو حکم دیا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، برے لوگوں کی دوستی ترک کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔